میرے محترم و مکرم علماء کرام، منصفین عظام اور بزم امام ابو حنیفہ میں شریک ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میڈیا جس کو ہم اردو میں ابلاغ کہتے ہیں، قرآن اور حدیث نے اس کے دونوں رخ بیان کیے ہیں۔ رب کا میسج رسالات اللہ، رسالت الاسلام کا ابلاغ انبیاء کا فرض ہے اور علماء کو ورثے میں ملا ہے۔ دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت عالم دین کا فرض منصبی ہے۔ ابلاغ اور اشاعت کا ہر جائز ذریعہ اس کے لیے اپنانا صرف نہیں بلکہ یہ لازم اور ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اور خطوط جو اس زمانے کے بادشاہوں، حکمرانوں اور مشاہیر کو آپ نے لکھے، یہ ایک عظیم مثال ہے اور بہترین مثال ہے۔ پرنٹ میڈیا کے مثبت استعمال کی آذان نماز میں اور بڑے اجتماعات میں یا مینارے پر چڑھ کر یا اونچی جگہ پر چڑھ کر یا مکبر الصوت کا سہارا لے کر پیغام آگے پہنچانا، یہ صوتی میڈیا کے لیے ایک عظیم اور بہترین مثال ہے۔ حدیث وسیلہ کی کتابوں میں مذکور ایک عجیب واقعہ ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے کے دوران دور جہاد مشغول میں حضرت ساریہ کو فرمایا، یا ساریہ الجبل، یہ جہاں کرامات اولیاء کی دلیل ہے کہ میڈیا اور اعلام کی اہمیت و ضرورت کی بھی بیان اور روشن دلیل ہے۔ لہذا آج کے عالم اور داعی دین کو میڈیا کا سہارا ضرور لینا چاہیے، اسی طرح وہ اپنے پیغام کو مؤثر اور پرکشش بنائے۔ دوسری طرف میڈیا باطل میں استعمال کرتا ہے اور خوب استعمال کرتا ہے اور میڈیا کو منفی استعمال کرتا ہے، جس کے لیے میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ جو لوگ اشاعت فواحشہ کی جگہ ہے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وعید سنانی برے انجام کا اعلان ہوا۔ معلوم ہوا کہ میڈیا ایک دو دھاری تلوار ہے، جس کے ایک دار سے باطل کی تل کر سکتی ہے تو دوسری دار سے حق کا چہرہ بھی لہو کیا جا سکتا ہے۔ حقائق کو مسخ کر کے باطل کو مزین پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں سچار سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہم سیاحت کو مثبت استعمال کرنے کے لیے اپنا پرزور کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْقِلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ تم اپنے فائدے کی چیزوں سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر ٹوٹ پڑے اور تم پر دعویٰ بولتے۔ لہذا ہمیں اس ہتھیار سے غافل نہیں، بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ اعتدال کی راہ ہے، یہی وہ احتیاط کا تقاضا ہے جس کے لیے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ ارشاد فرمانا ہمیں میڈیا کے درست استعمال پر ابھارتا ہے۔ لہذا ہم میڈیا کو استعمال کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو حضرت حسان کا ارشاد فرمانا اخرجوا المشرکین فإن روح القدس معک، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کا مثبت استعمال کریں اور منفی استعمال سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔